بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسان دوست۔ حشرات کے انسداد کا مربوط طریقہ کار IPM۔ آج اس IPM کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ IPM کیا ہوتا ہے؟ کیڑوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جہاں زہروں کا استعمال کیا جاتا تھا، پاکستان میں پہلی مرتبہ 1971 میں IPM کیڑوں کا مربوط انسداد کا طریقہ کار متعارف کرایا گیا، جس میں زہروں کے علاوہ ایسے طریقے اور بہتر انتظامی امور متعارف کرائے گئے جس سے کیڑوں کو کنٹرول کرنے میں ماحول آلودہ نہیں ہوتا اور اخراجات بھی ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ دشمن کیڑوں میں قوت مزاحمت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ ماحول دوست طریقوں سے کیڑوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے، جن میں بوٹینیکل یعنی کہ پودوں کے عرق کا سپرے کر کے دشمن کیڑوں کو بھگایا جاتا ہے۔ اس سے وہ فصل میں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے دوست کیڑے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ جنسی پھندے لگائے جاتے ہیں جس سے دشمن کیڑوں کو تلف کیا جاتا ہے۔ کیڑوں کے انسداد کا مربوط طریقہ انسداد کے کچھ اصول ہیں، وہ یہ ہیں: صحت مند فصل کا اگانا، دشمن کیڑوں کی تعداد کو کم کرنا، کسان دوست کیڑوں کی حفاظت کرنا اور ان کی تعداد بڑھانا، فصل کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا اور مزاحمتی امور اپنانا۔ سب سے پہلے ہم صحت مند فصل اگانا اس پوائنٹ کو ایکسپلین کریں گے۔ صحت مند فصل اگانے کے لیے کسان کو چاہیے کہ ایسی زمین کا انتخاب کیا جائے جو فصل کے لیے زیادہ موزوں ہو۔ کاشت سے پہلے مٹی کا تجزیہ کرایا جائے۔ زمین کی تیاری ضرورت کے مطابق کی جائے، جس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ زمین میں موجود بیکٹیریا کی صحت متاثر نہ ہو۔ تیاری کے دوران زمین کی زرخیزی کو بڑھانے کے لیے گوبر کا استعمال کرنا چاہیے۔ تجزیے کے مطابق اس وقت پاکستان کی زمینوں میں نامیاتی مادہ زرخیزی کی مقدار صرف 0.1% سے بھی کم ہو گئی ہے، جبکہ صحت مند زمین کی 5% زرخیزی ہوتی ہے۔ زمین کی تیاری کے دوران جن زمینوں میں 2 یا 3 سال سے گہرا ہل نہیں چلایا گیا، ضرور چلوانا چاہیے۔ اس سے زمین میں سخت تہہ ٹوٹ جاتی ہے اور پودوں کی جڑیں زیادہ گہرائی تک جاتی ہیں، نمی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے۔ مٹی کے تجزیے کے مطابق کھادوں کا مناسب استعمال کیا جائے، وقت پر فصل کو کاشت کیا جائے اور کاشت سے پہلے بیج کا اگاؤ معلوم کیا جائے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اس علاقے کے لیے منظور شدہ ورائٹی کو کاشت کیا جائے۔ BT ورائٹی کے ساتھ غیر BT ورائٹی بھی کاشت کی جائے۔ کھیلوں پر کاشت کی صورت میں بیج کو نمی کی سطح تک بویا جائے۔ گہرائی یا زیادہ پانی میں بیج لگانے کی صورت میں اگاؤ متاثر ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے دشمن کیڑوں کی تعداد کو کم کرنا۔ ہم دشمن کیڑوں کی تعداد کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ پودوں کی تعداد کا خیال رکھتے ہوئے چھدرائی کی جائے اور چھدرائی کے دوران کمزور پودوں کو نکالا جائے۔ دشمن کیڑوں کی مکمل پہچان کی جائے تاکہ ان کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو۔ نیم، اک اور کورتمے کا بوٹینیکل سپرے تیار کر کے کیا جائے، جس سے دشمن کیڑوں کو دور بھگانے میں مدد ملے گی۔ دشمن کیڑوں کی اماج گاہ یعنی جڑی بوٹیوں کو مکمل طور پر طلب کیا جائے۔ کھالوں وٹوں کی بر وقت صفائی کی جائے، روشنی اور جنسی پھندے لگائے جائیں۔ زہر پاشی سے پہلے فصل کا ماحولیاتی جائزہ لیں۔ ایسی زہریں استعمال کریں جو عالمی ادارہ صحت سے رجسٹرڈ ہوں۔ کیمیکل زہر کی صورت میں ایسی زہر کا انتخاب کیا جائے جس میں مطلوبہ دشمن کیڑے کو تلف کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایک ہی زہر کا بار بار استعمال نہ کیا جائے۔ IGR گروپ کی زہروں کا انتخاب کیا جائے۔ کیمیکل زہر کی صورت میں ایسی زہر کا انتخاب کیا جائے جس میں مطلوبہ دشمن کیڑے کو تلف کرنے کی صلاحیت ہو۔ ایک ہی زہر کا بار بار سپرے نہ کیا جائے۔ IGR گروپ کی زہروں کا انتخاب کیا جائے۔ سپرے کرنے والے افراد تربیت یافتہ ہوں اور سپرے صبح یا شام کے وقت کریں۔ سپرے کرتے وقت ہوا کی سمت کا خاص خیال رکھیں۔ سپرے کرنے کے دوران استعمال ہونے والی مشین کی حالت اچھی ہونی چاہیے۔ ملکی سطح پر رجسٹرڈ کمپنی اور رجسٹرڈ ڈیلر سے زہر خریدنا چاہیے اور ایکسپائر شدہ نہ ہو۔ ایسی زہر کا انتخاب کیا جائے جس کی بوتل یا پیکٹ پر قومی زبان میں ہدایت درج ہوں۔ کسان دوست کیڑوں کی حفاظت کرنا اور ان کی تعداد بڑھانا۔ کپاس کے ساتھ باجرہ اور جوار وغیرہ کی کاشت کی جائے۔ ایسی زہروں کا استعمال کیا جائے جو ماحول دوست ہوں۔ ایسی زہروں کا استعمال کیا جائے جو دوست کیڑوں کی نقصان دہ نہ ہوں۔ دوست کیڑوں کی تعداد کو بڑھانے کے لیے مؤثر حالات پیدا کیے جائیں۔
فصل کا باقاعدگی سے معائنہ کرنا۔ فصل میں کیڑوں کا معائنہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، ایک ماحولیاتی جائزہ، دوسرا پیسٹ سکاؤٹنگ۔ کپاس کا ماحولیاتی جائزہ سیسا کاٹن ایکو سسٹم انالیسز کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اس میں فصل کا مکمل جائزہ لیا جاتا ہے، جس میں دشمن کیڑے، دوست کیڑے، موسم، درجہ حرارت، فصل، عمر، قد، شاخیں، گانٹ کا درمیانی فاصلہ، ڈوڈی، زخمی ڈوڈی، قدرتی متاثرہ ڈوڈی، پھول، زخمی پھول، قدرتی متاثرہ پھول، کچے ٹینڈے، زخمی ٹینڈے، قدرتی متاثرہ کچے ٹینڈے، کھلے ٹینڈے، زخمی کھلے ٹینڈے، متاثرہ ٹینڈے، جڑی بوٹیاں، پانی اور دیگر عوامل کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آئی پی ایم کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ کیا جاتا ہے تاکہ اس سے فصل اور ماحول پر منفی اثر نہ پڑے اور ضرورت کے مطابق زرعی مداخل کو استعمال میں لایا جائے۔ سیسا کس طرح کیا جاتا ہے؟ ایک ایکڑ میں سے کوئی 5 پودے این یا ڈبلیو کی شکل میں منتخب کریں، پھر رس چوسنے والے کیڑوں کو پودوں کے 3 پتے اوپر، درمیانی اور نیچے والے پتے میں دیکھیں، سنڈیوں اور دوست کیڑوں کو پورے پودے پر چیک کریں اور باقی عوامل جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے نوٹ کر لیں، پھر ان سب کو ایک چارٹ کی مدد سے موازنہ کریں جو درج ذیل ہے جس کی مدد سے آئی پی ایم کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پیسٹ سکاؤٹنگ کھیت میں کپاس کے ضرر رساں کیڑوں کی تعداد، عمر اور ان سے ہونے والے نقصان کا اندازہ لگانے کو پیسٹ سکاؤٹنگ کہتے ہیں۔ 1977 میں پاکستان کی فصل پر جزوی طور پر پیسٹ سکاؤٹنگ کا عمل شروع کیا گیا اور اس سے خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی، نیز اندھا دھند بے وقت زہرپاشی کی خرابیوں کو دور کرنے اور حشرات کش زہروں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ حکومت پاکستان نے پیسٹ سکاؤٹنگ کے لیے 1984 میں جامع منصوبہ بنایا اور اس کا نام پیسٹ وارننگ اینڈ کوالٹی کنٹرول آف پیسٹی سائیڈز رکھا گیا۔ اس وقت یہ ادارہ تمام صوبوں میں موجود ہے۔ پیسٹ سکاؤٹنگ اور پیسٹ سروے کے کام کے علاوہ کرم کش زہروں کے کاروبار پر بھی نظر رکھتا ہے۔ دوران فصل پیسٹ سکاؤٹنگ کے ذریعے کیڑوں کی معاشی نقصان کی حد معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ جب نقصان دہ کیڑے معاشی نقصان کی حد کو پہنچ جائیں تو ان کو بروقت کنٹرول کرنا چاہیے۔ رس چوسنے والے کیڑوں کی پیسٹ سکاؤٹنگ کا طریقہ کار: کھیت کا معائنہ کرنے کے لیے پہلے رقبے کے گروپ بلاک بنا لیں، مثلاً اگر رقبہ زیادہ ہو تو اس کو 5 ایکڑ کے بلاک کی صورت میں معائنہ کرنا چاہیے، اور اگر رقبہ کم ہو تو جس کھیت کا معائنہ کرنا ہو لمبائی کے رخ کھیت کے ایک کونے سے داخل ہوں، چند قدم اندر جا کر نیچے دی گئی شکلوں کے مطابق 20 مختلف پودوں کے پتوں سے کیڑوں کا اس طرح معائنہ کریں کہ پہلے پودے کے اوپر والے حصے سے مکمل سائز کے پتے کا معائنہ کریں، پھر چند قدم چل کر دوسرے پودے کے درمیان سے اور پھر کچھ فاصلے پر اسی طرح تیسرے پودے کے نچلے حصے سے مکمل پتے کا معائنہ کریں۔ اس طرح پورے کھیت یا بلاک کے 20 پتوں پر موجود کیڑوں کی گنتی کریں۔ گنتی کے بعد فی پتہ نقصان دہ کیڑوں کی اوسط تعداد معلوم کر کے کیڑوں کی معاشی حد والے چارٹ سے موازنہ کریں۔ اگر کیڑوں کی تعداد نقصان دہ معاشی حد تک پہنچ جائے، بلا تاخیر سفارش کردہ زہر کی سفارش کردہ مقدار کا سپرے کیا جائے۔ اب کتر کر کھانے والے کیڑوں سنڈیوں کی پیسٹ سکاؤٹنگ کا طریقہ: کھیت کا معائنہ کرنے کے لیے پہلے رقبے کے گروپ بلاک بنا لیں، مثلا اگر رقبہ زیادہ ہو تو اس کو 5 ایکڑ کے بلاک کی صورت میں معائنہ کرنا چاہیے، اور اگر رقبہ کم ہو تو جس کھیت کا معائنہ کرنا ہو کھیت کے 4 مختلف جگہوں پر 52 انچ لمبائی کی چھڑی نیچے دی گئی شکلوں کے مطابق پودے کی قطاروں کے ساتھ رکھی جائے۔ جگہوں کا انتخاب اس طرح کیا جائے کہ سارے بلاک کی نمائندگی ہو جائے۔ چھڑی کے درمیان آنے والے تمام پودوں کی تعداد اور ان پودوں پر موجود تمام ڈوڈیاں، پھول اور ٹینڈے گن کر ان کی تعداد نوٹ کر لی جائے۔ اس طرح ان میں چتکبری سنڈی اور امریکن سنڈی کے نقصان شدہ ڈوڈیاں، پھول اور ٹینڈے بھی گن لیے جائیں اور ان پودوں پر مفید کیڑوں کی تعداد بھی نوٹ کر لی جائے۔ حملے کی فیصد شدت معلوم کرنے کے لیے تمام نقصان دہ ڈوڈیوں، پھولوں اور ٹینڈوں کی کل تعداد کو ڈوڈیوں، پھولوں اور ٹینڈوں کی کل تعداد سے تقسیم کر کے 100 سے ضرب دی جائے۔